اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ انتہائی قیمتی سامان لے کر تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ امام صادق علیہ السلام بھی اس قافلے میں شریک تھے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ آگے کچھ ڈاکو ہیں جو قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خبر کے سننے سے قافلے والے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ خوف و دہشت ان کے چہرے سے عیاں ہونے لگی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہو اور کیا وجہ ہے کہ اتنے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ قافلے والوں نے کہا، ہم لوگ بہت قیمتی سامان لیے ہوئے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ڈاکو ہمارا سامان چھین نہ لیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سامان ہم آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیں اور آپ کے حوالے کر دیں، کیونکہ جب ڈاکوؤں کو معلوم ہوگا کہ یہ سامان آپ کا ہے تو شاید وہ لوگ نہ لوٹیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا ہے کہ وہ میرا مال نہیں لوٹیں گے؟ کیا پتا وہ لوگ صرف میرا ہی مال لوٹنے کے لیے آ رہے ہوں۔ اس صورت میں تم لوگوں کا مال بھی بلا وجہ ضائع ہو جائے گا۔ قافلے والوں نے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ کیا یہ بہتر ہے کہ سارا سامان بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں چھپا دیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں تو زیادہ امکان یہ ہے کہ جلد ہی تمہارا سامان ضائع ہو جائے گا، یا یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کو معلوم ہو جائے اور اس سامان کو نکال لے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپسی میں تم لوگ وہ جگہ ہی بھول جاؤ جہاں تم نے مال چھپایا ہے، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سامان اس مالک کے ذمہ کر دو جو تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا ہے اور ہر چیز میں برکت دینے والا ہے۔ وہ ایسے برکت دینے والا ہے کہ دنیا میں جس چیز کی قیمت ہے وہ کسی ایسے وقت میں تمہیں واپس اس کو لوٹا دے گا جب تمہیں اس کی سخت ضرورت ہوگی۔ لوگوں نے پوچھا، وہ ہستی کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ پروردگار عالم ہے۔ قافلے والے کہنے لگے، اس کے حوالے کیسے کریں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، محتاجوں اور فقیروں کو صدقہ کر دو۔ قافلے والے بولے، یہاں تو کوئی بھی فقیر اور مسکین نہیں ہے کہ اسے دے سکیں۔ فرمایا، تم لوگ عہد کر لو کہ 1/3 حصہ صدقہ دو گے تاکہ پروردگار اس چیز سے تم لوگوں کو بچا لے جس سے تم ڈرتے ہو۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارا مال خدا کے سپرد ہے، اپنے راستے پر چلتے رہو۔ ابھی یہ لوگ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو دیکھا جو قافلے میں شامل ہو گئے، تو یہ قافلے والے پھر ڈرنے لگے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرتے کیوں ہو؟ تم لوگوں کا ضامن تو پروردگار ہے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، آگے بڑھے اور امام کی دست بوسی کے بعد کہنے لگے، گزشتہ شب ہم نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ گھوڑوں سے اتر کر تم لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب ہم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ آپ دشمنوں اور رہزنوں سے محفوظ رہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہ دوسرے دشمنوں سے بھی بچائے گا۔ قافلے والے سلامتی سے اپنی اپنی منزلوں تک جب پہنچ گئے تو انہوں نے وعدے کے مطابق 1/3 حصہ صدقہ کر دیا اور سامان کو فروخت کرنے میں انہیں 10 گنا زیادہ فائدہ ہوا۔
وہ لوگ آپس میں کہتے تھے کہ امام علیہ السلام کی ہمراہی سے کتنی برکت پیدا ہوئی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے پروردگار سے سودا کرنے کا فائدہ سمجھ سکتے ہو، اس کے بعد اس روش کو ہمیشہ جاری رکھنا، اور کوئی بھی مشکل ہو اپنی مشکل کو اپنے پروردگار کے سامنے رکھنا۔